جنگ کے دوران اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ جنگ میں سرفرازی و کامیابی حاصل کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے رب کریم نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی آپس میں جھگڑا نا اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی جرت و قوت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اسی آیت میں جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا۔ مفسرین نے لکھا آیت کریمہ میں اطاعت اور اتحاد دونوں کے حکم سے معلوم ہوا کہ نمبر ایک، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو باہمی تنازعات نہیں ہوتے، نافرمانی کے نتیجے میں ہی اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ سربراہ مملکت سے لے کر عوام تک سبھی کو چاہیے کہ دینی تقاضوں کو پورا کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اس کی برکت سے سیاسی، لسانی، صوبائی اور قبائلی سبھی تنازعات حل ہو جائیں گے۔ نمبر دو، باہمی جھگڑوں کے نتیجے میں بزدلی و کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے اور طاقت و شوکت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ تمام سیاسی قائدین اور اثر و رسوخ کے حامل دیگر افراد کو چاہیے کہ وسیع تر قومی مفاد میں اپنے اختلافات کو بھلا دیں، خصوصاً حالت جنگ میں اپنے مفادات کو قربان کر کے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی مبارک سیرتیں ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اختلاف رائے کے حوالے سے بھی ان کا طرز عمل مشعل راہ ہے۔ دلائل کی بنیاد پر فقہی مسائل میں ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی تھی، یوں ہی سیاسی امور میں بعض اوقات ان کی فکر الگ الگ ہو جاتی تھی، مگر لطف یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی دشمنان اسلام کو اپنے اختلافات سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیشہ دینی تقاضوں اور امت کے مفاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی حکمت کے تحت جہاد کے دوران سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلامی کی سربراہی سے معزول کرنے کا حکم بھیجا۔ اگر انہیں ہماری طرح دنیاوی لالچ ہوتا تو دوران جہاد سخت نا اتفاقی اور لڑائی ہو جاتی، مگر انہوں نے اتحاد کے حکم کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ جب سیدنا خالد کو معزولی کا پیغام ملا تو وہ کہنے لگے سمعا وطاعتا لامیر المؤمنین، میں نے امیر المؤمنین کا حکم سنا اور اس کے سامنے گردن جھکا دی۔